الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اسباق کے دن ہیں پہلے 10 ہر انگریزی ماہ کی یکم سے لے کر 9 تک، تو اس کے بعد کے مسلسل سفر ہوتے یکم سے لے کر 9 تک اگر میں سفر کروں تو خلاف معمول ہے، اور 10 سے لے کر 30 تک یہاں ٹھہروں تو یہ خلاف معمول ہے. تو میں نے پہلے سے آپ سے رکھ لیا کہ میرے اسباق کے دن یہ نہیں، کیونکہ میرے ذمہ اسباق میں صبح سورہ تفسیر بھی ہے، سورہ تفسیر میرے ذمہ ہے، میں نے پڑھا رہے ہیں. میں تفسیر کے متعلقہ 2-4 چیزیں عرض کروں گا، بضابطہ انشاءاللہ یکم کو اسباق شروع ہوگی انشاءاللہ. دو چیزیں سمجھ لیں، اور یہ بڑی سمجھ کر آگے عوام الناس کو سمجھانے والی. عام طور پر ایک آواز مدارس سے اٹھتی ہے اور ایک آواز کالج اور یونیورسٹی سے اٹھتی ہے. مدارس سے آواز اٹھتی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر صرف علماء سے پڑھے، غیر علماء سے نہ پڑھے. کالج اور یونیورسٹی سے آواز اٹھتی ہے قرآن کریم سمجھنے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، عالم ہو، کوئی بھی صاحب مطالعہ ہو وہ قرآن کریم کا درس دے سکتا ہے. علماء کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مدارس سے اگر غیر عالم تفسیر پڑھائے گا تو نقصان ہوگا. یونیورسٹی اور کالج سے آواز اٹھتی ہے کہ نہیں، یہ سب پیٹ کے دندے ہیں، لوگوں کو اپنا مرید بنانے کا بہانہ ہے. اگر کھلی چھٹی دیں گے تو لوگ مولوی یا ڈاکٹر سے تفسیر پڑھیں گے، اپنے مرید کم ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے علماء یہ آواز لگاتے ہیں کہ غیر عالم سے تفسیر نہ پڑھو. یہ دو آوازیں مسلسل مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اور باطل کو ان چیزوں کو بہانہ بنا کر علماء کے خلاف بولنے کا موقع میسر آتا ہے. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر آگے سمجھائیں. پہلے مسئلہ سمجھنا ہوتا ہے، پھر آگے سمجھانا ہوتا ہے. قرآن کریم کے بنیادی طور پر 3 حق ہیں. نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، اور نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا. یہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے ذمہ ہے. قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا. قرآن کریم انسان خود پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا جب تک قاری، مقری اور مجود سے رابطہ نہ ہو. از خود آدمی قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، خواہ وہ عجم ہو خواہ وہ عرب. جو مادر اور پدر ذات عرب ہیں وہ بھی قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کے لیے قاری کی خدمات کو لیتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے. بالکل ایسی ہے جیسے ہماری مادری زبان پنجابی ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کی کشمیری ہے، کسی کی بلوچی ہے، مختلف زبانیں ہیں. لیکن اگر باضابطہ زبان کو پڑھنا ہو تو پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں باضابطہ زبان کو پڑھنا ہو، ورنہ تو ہماری قومی زبان اردو ہے لیکن نہیں سمجھ آتی جب تک یہ ٹیچر سے نہ پڑھے. اسی طرح عربوں کا حال ہے. اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بغیر قاری کے آدمی پڑھنا چاہے بھی تو صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن کو پڑھ لے گا، صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن کریم سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ سمجھے کیسے. سمجھنا حق ہر بندے کا ہے لیکن سمجھے کیسے. جب تک باضابطہ کسی عالم سے قرآن نہ سمجھے قرآن سمجھ نہیں آتا. محض تفاسیر کے مطالعہ سے قرآن سمجھ نہیں آتا، انسان کا غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. اور قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ بھی تب عمل کی توفیق ملتی ہے جب اصحاب عمل کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے، جسے قرآن کریم نے ان لفظوں میں ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو، اور جس کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو. کہنا چاہیے تھا مع المتقین، لیکن مع المتقین نہیں بلکہ مع الصادقین فرمایا، اس لیے کہ دنیا میں متقین دو قسم کے ہیں، بعض صادق فی التقویٰ ہے اور بعض کاذب فی التقویٰ ہے. تو اللہ نے صادقین کہہ کے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کی صحبت میں رہو جو صادقین فی التقویٰ ہے. کاذبین فی التقویٰ کی صحبت میں رہنے سے تقویٰ انسان کو نہیں ملتا. یہ میں نے دفعہ دخل مقدر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کیوں فرمایا؟
मुत्तकीन फरमाया चाहिए था। तो कुरान करीम पर अमल का नाम तकवा है। ये तकवा और अमल कब मिलता है? जब आदमी असहाबे तकवा असहाबे अमल की मजलिस में शरीक हो, जिसे आज की ज़बान में तरीक़त और बैत और खानकाह के लफ्ज़ों से याद करते हैं। तो मालूम हुआ कुरान करीम आदमी पढ़ता है कारी साहब से, समझता है मौलाना साहब से, और अमल करता है किसी शेख तरीक़त की सोबत से। तो तीनों बातें ज़रूरी हैं, वरना इन तीन बातों में तौफ़ीक़ नहीं होती। ये बात समझ आ गई। अब मसला है कुरान करीम समझने का और समझाने का, पढ़ने का और पढ़ाने का। हम कहते हैं पढ़ना कुरान हर बंदे का हक है, पढ़ाना हर बंदे का हक नहीं है। इसी तरह समझना हर बंदे का हक है, समझाना हर बंदे का हक नहीं है। एक चीज़ है कुरान को समझना और एक है कुरान को समझाना। कुरान के समझने का नाम है फ़हम कुरान और कुरान के समझाने का नाम है तफ़हीम कुरान। फ़हम कुरान हर बंदे का हक है, तफ़हीम कुरान हर बंदे का हक नहीं है। बात समझ आ गई? मौदूदी साहब फ़हमुल कुरान करे तो बात समझ आती है, तफ़हीमुल कुरान करे तो बात समझ नहीं आती। अमीर मौदूदी के फ़हम कुरान के इतराज़ अलग है, तफ़हीम कुरान के अलग है। वो कुरान करीम को समझने के ज़ाब्ते और है, समझाने के ज़ाब्ते और है। समझना हर बंदे का हक है, लेकिन कुरान सही समझ तब आता है जब आदमी तीन चीज़ों का अहतमाम करे। नंबर एक, अरबी ज़बान को अरबी मुहावरात के साथ समझे। नंबर दो, कुरान करीम के शान नुज़ूल को समझे। नंबर तीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुराद को समझे, जिसके बगैर कुरान समझ नहीं आता। नंबर एक, अरबी ज़बान को मुहावरात के साथ समझे। क्यों? बस औक़ात एक लफ्ज़ का लुग़वी माना अलग होता है और मुहावराती माना अलग होता है, दोनों में फ़र्क होता है। एक लफ्ज़ का लुग़वी माना अलग होता है और मुहावराती माना अलग होता है। सिर्फ लुग़त अरब को कुरान के समझने के लिए काफ़ी करार देना यह बहुत बड़ी गलती है। लुग़त अरब भी आए और मुहावरात अरब के साथ है। अगर लुग़त अरब मालूम हो और मुहावरात अरब मालूम हो, कुरान समझ में नहीं आता। मैं इसको समझाने के लिए कई एक मिसालें पेश किया करता हूँ कि हर ज़ुबान के अपने अपने मुहावरे हैं, हर ज़ुबान अपने अपने मुहावरे हैं। हदीस मुबारक में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना फरमाया, असरउकुन्ना बिलुहुकन अतवलकुन्ना यदन, असरउकुन्ना बिलुहुकन अतवलकुन्ना यदन। तुम में से मेरे पास सबसे पहले वो आएगी जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सबसे पहले इंतकाल हुआ है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, और सबसे हाथ लंबे थे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के। इस पे अज़वाज मुत्तहरात को इश्काल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले इंतकाल उसका होगा जिसके हाथ लंबे हैं। हाथ लंबे हज़रत सौदा के हैं, इंतकाल हज़रत ज़ैनब का है। अब ये तो नहीं हो सकता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ठीक ना हो, और ये हो सकता है कि मैं हुज़ूर का फरमान समझ ना आया हो। तो बाद में इस फरमान पर गौर करने से अज़वाज मुत्तहरात इस नतीजे पर पहुँची कि अतवलकुन्ना यदन से अरब का लुग़वी माना मुराद नहीं है, बल्कि अरब का मुहावराती माना मुराद है। अरब अपने मुहावरात में कोई आदमी बहुत सखी हो उसे कहते हैं अतवल यदन, इसके हाथ बहुत लंबे हैं, ये सखी बहुत है। किसी आदमी के ताल्लुकात बहुत वसी हों उसे कहते हैं अतवल यदन। किसी आदमी का सरसूर बहुत ज़्यादा हो उसे कहते हैं अतवल यदन। हमारे मुहावरात में भी कहते हैं कि फलां बंदे से टक्कर न लेना, इसके हाथ बहुत लंबे हैं। इसके हाथ लंबे होने का माना ये नहीं कि हमारा बाजू 2.5 फुट का है और इसका बाजू 250 फुट का है, ये माना तो नहीं होता ना। इसका माना कि इसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है, जिसे टकराना बात। अब देखो अतवलकुन्ना यदन का लुग़वी माना और है और मुहावराती माना और है। अब ये अरब का मुहावरा ज़हन में नहीं होगा तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के इनकार कर देंगे कि ये हदीस ही गलत है। क्यों? अतवलकुन्ना का माना ये है और अल्लाह के नबी की बीवी बराबर हुई है। लेकिन जिसको लोग तरफ के साथ मुहावरात पर भी दस्तरस होगी और हदीस पैगंबर का इनकार नहीं करेगा। हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अरब में गया तो एक शेख से मुलाकात हुई और उसने फ़िक़्ह हनफ़ी पर एतराज़ किया कि तुम्हारी फ़िक़्ह हनफ़ी कितनी गंदी है। इसमें शराइत इमामत में से एक शर्त ये लिखी है
امام ایسے بندے کو بلاؤ جو اصغر عضون ہو، اصغر عضون ہو۔ کہتے ہیں وہ شیخ ہنس پڑا اور بڑا دھاکہ مارا کہ تمہاری کیسی فقہ ہے، ہم امام کے وضو کو چیک کریں گے، کس کا وضو چھوٹا ہے اس کو مسلح پر کھڑا کرنا ہے۔ ادوکاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہنسی سنتا رہا، اور جب ہنس کے مٹھا ہوا تو میں نے اس کا مجھے بہت تعجب ہوا کہ تم کیسے عرب ہو، تمہیں عربی بھی نہیں آتی، تم کیسے عرب ہو کہ تمہیں عربی بھی نہیں آتی؟ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ میں نے فرمایا یا اصغر عضون کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، محاوراتی معنی مراد ہے۔ محاورات عرب میں پاک دامن کو اصغر عضون کہتے ہیں، محاورات عرب میں اصغر عضون کسے کہتے ہیں؟ پاک دامن۔ یہ بندہ پاک دامن ہے، اصغر عضون ہے، کیا معنی؟ یہ اپنے عضو کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتا، کم استعمال کرتا ہے، استعمال کی جگہ پہ کرتا ہے، جو استعمال کی جگہ نہ استعمال ہے، تو اصغر عضون کا معنی یہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے محاوراتی معنی۔ اب محاوراتی معنی ذہن میں ہو تو پھر بات بنتی ہے نا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہے کہ فارسی زبان کا شعر ہے، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا دوست آ باشد کے گیرت دستے دوست در پرشاں حال در ماندگی دوست آ باشد کے گیرت دستے دوست در پرشاں حالی و در ماندگی، یہ شعر ہے۔ اب دو دوست جا رہے ہیں، ایک کا مخالف سامنے آ گیا، اس نے اپنے مخالف کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور یہ دو دوست جا رہے تھے، اس نے اپنے دوست کو پکڑ کے اس کو مروانا شروع کر دیا۔ جب وہ اس کی ٹھکائی ہو گئی تو وہ مار کے چلا گیا۔ اس نے کہا تم میرے کیسے دوست ہو، تمہارا حق بنتا تھا کہ میرا ساتھ دے کر اس کو مارتے، اگر یہ نہیں کر سکتے تھے تو مجھے اس سے بچاتے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے لڑنے تو دیتے نا، تم نے میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے مروانا شروع کر دیا، تم کیسے دوست ہو؟ اس نے کہا میں نے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اس نے کہا کس بزرگ نے کہا کہ اپنے دوست کو مروایا کرو؟ اس نے کہا شیخ سعدی نے فرمایا دوست آ باشد کی گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ تیرے اوپر مشکل وقت ہے، میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لیے، شیخ سعدی کی نصیحت پہ عمل کیا۔ اب اس کو دھوکہ کس سے لگا؟ اس نے اس شعر کا فارسی لغوی معنی سمجھا، حالانکہ شیخ سعدی لغوی معنی نہیں بلکہ محاوراتی معنی استعمال دیا۔ یہ دوست ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا معاون اور بازو بن جائے، یہ معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے کا۔ اسی طرح ہمارے یہاں پنجابی زبان میں محاورات چلتے ہیں، اردو زبان میں بھی چلتے ہیں۔ کسی انگریز سے اردو والے نے کہا کہ تمہیں اردو نہیں آتی، اس نے کہا میں نے سیکھ لی ہے، اس نے کہا میں نے ایک بات کہہ لی، تم نے بغلیں جھانکنا شروع کر دینی ہے، اس نے بغلیں جھانکی، اس نے کہا میں نے کہا نا تجھے اردو نہیں آتی۔ بغلیں جھانکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بغلوں کو دیکھے، بغلیں جھانکنے کا معنی کہ بندہ حیران ہو جائے۔ اب بغلیں جھانکنے کا لغوی معنی اور ہے اور محاوراتی معنی اور ہے۔ ایک انگریز تھا، اس نے پنجابی سے کہا کہ مجھے پنجابی ہے، اس نے کہا تجھے نہیں آئی، اس نے کہا مجھے آتی ہے، اس نے کہا میں جملہ بولتا ہوں مجھے ترجمہ بتا دے، اس نے کہا بولو، اس نے کہا بتاؤ ٹگا موتری کسے کہتے ہیں؟ ٹگا کہتے ہیں بیل کو، اور موتری کہتے ہیں چھوٹا پیشاب کرنے کو۔ پنجابی زبان میں چھوٹے پیشاب کو موتر کہتے ہیں، یہ موتر کر رہا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ ٹگا موتری کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ٹگا موتری کیا ہے؟ بیل چلتا جائے پیشاب کرتا جائے، یہ ٹگا موتری ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا تجھے پنجابی نہیں آتی، ہمارے پنجابی زبان میں جب کوئی بندہ ٹیڑھا کام کرے نا، اسے کہتا ہے کہ یہ تو نے کام کیا ٹگا موتری کی ہے۔ جب بیل چلتا ہے تو پیشاب سیدھا نہیں کرتا، ایسے وہ لکیریں ٹیڑھی مارتا رہتا ہے، تو ٹیڑھا پیشاب کرتا ہے۔ اب ٹیڑھے کام کرنے کو پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ٹگا موتری۔ اب یہاں ٹگا موتری کا لغوی معنی مراد نہیں بلکہ محاوراتی معنی مراد ہے۔ تو قرآن سمجھ تب آتا ہے آدمی کو عربی زبان بھی آتی ہو اور ساتھ عرب کے محاورات بھی آتی ہو۔ محاورات عرب نہ آئے نا تو پھر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ محاورات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ماحول نہ سمجھ آئے نا تو پھر بندے کو بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں، تفصیل آپ اس کو صاحب میرا میں آپ اس کو جتنے گھنٹے میں چائے پلائیں آپ پلا سکتے ہیں۔ میں نے 4 مثالیں دی ہیں، آپ 10 مثالیں اکٹھی کر لیں، آپ پشتو کی زبان اکٹھی کریں، فارسی اکٹھی کریں، سرائیکی اکٹھی کریں، اپنی اپنی زبانوں کی مثالیں اکٹھی کریں اور عوام کو سمجھائیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال کیا ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت اتری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ تم اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید اور سیاہ دھاگا الگ نہیں ہے۔ آپ نے تفاسیر میں پڑھا ہے عدی بن حاتم، اور حاتم تائی کا بیٹا کتنا بڑا وہ ماتر 7 عرب ہے، عربی سمجھتا بھی ہے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ۔ اب شہری کا وقت ہے، موسم میں بڑا رود ہے، اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا، دیکھا تو الگ الگ نظر نہیں آیا، کچھ کھا لیا پھر لیٹ گئے۔
تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر دیکھا لگ نظر نہیں آتا، پھر کچھ نوش فرما لیا، پھر نظر نہیں آتا، پھر کچھ روزہ کھا لیا۔ اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا آگے، یا رسول اللہ آج بڑی دیر تک سحری کا وقت رہا ہے۔ حضور فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے سیاہ اور سفید داغا رکھ لیا تھا اپنے تکیے کے نیچے اور بڑی دیر تک ان میں امتیاز نہیں ہوتا تھا تو میں سحری کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذل وساطت غاریز یا عدی، عدی پھر تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، بس میں تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں یہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے جیسے کپڑے سیتے ہیں، اس سے مراد تو صبح صادق اور کاذب ہے، اور تو نے ان دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اس کا مطلب تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، یہ صبح صادق کاذب اس کے تکیے کے نیچے آ گئی ہے، یہ جو سفید داڑھی مشرق جو چوڑائی میں پھیلتی ہے نا، اتنی لمبی داڑھی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اذا اللہ وساطت غاریز یا عدی، کیوں؟ عدی غلط فہمی کہاں سے لگی؟ انہوں نے یہاں اسود اور ابیض اور خیط سے مراد لیا یہ کپڑے سینے والا دھاگا جو لغوی معنی ہے، اور قرآن نے استعمال کیا محاوراتی معنی۔ قرآن تب سمجھ آتا ہے لغوی زبان کے ساتھ ساتھ محاورات پر بھی نظر۔ نمبر 2، قرآن کریم تب سمجھ آتا ہے کہ جب آدمی کو قرآن کا شان نزول معلوم ہو، شان نزول معلوم ہو، پس منظر معلوم ہو، آج کی زبان میں کہنے کی بیک گراؤنڈ معلوم ہو، آیت کس موقع پر ہوتی ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ جب یہ نہ معلوم ہو تو پھر آدمی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کی مثال سنیں، ترکی دنیا کے جہاد کے اندر شریک ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین اور بات کے لوگ بھی ہیں۔ ایک آدمی تلوار لیتا، ہزاروں کے غفل میں گھس جاتا اور پھر تلوار کے ساتھ واپس آتا، پھر ہزاروں کی تعداد میں گھستا پھر واپس آتا۔ ایک آدمی نے کہا تم اپنے ہلاکت میں مت ڈالو، قرآن کریم نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور تو خود کو موت کے منہ میں ڈالتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود کو بھی سنا، اور میں اس نوجوان کو مت رکھو، جب یہ آیت اتری تھی اس وقت ہم موجود تھے، اس آیت کا معنی تم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں۔ جب یہ آیت کس موقع پر اتری تمہیں کیا پتا؟ یہ آیت اس موقع پر اتری کہ جب انصار نے سوچا کہ جہاد بہت ہوا، غریبت آ گئی ہے، فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، اب ہم کچھ دیر کے لیے جہاد کی بجائے اپنے کاروبار ٹھیک کر لیں، تجارت ٹھیک کریں، ذمہ داری کون ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس سے مراد جہاد چھوڑنا ہے، اس سے مراد جہاد کے اندر بڑے کافرے کے اندر گھسنا نہیں ہے۔ اب دیکھو شان نزول معلوم تھا تو آیت کا معنی اور ہے، اور جب معلوم نہیں تھا تو پھر معنی بالکل الگ ہے۔ تو معنی تب سمجھ آتا ہے جب شان نزول معلوم ہو۔ نمبر 3، معنی تب معلوم ہوتا ہے جب اللہ کی مراد معلوم ہو۔ دنیا میں کسی بھی خط کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ اس میسج دینے والے آدمی کی مراد کا علم ہو، کسی کا کلام سمجھنے کی ضروری ہے متکلم کی مراد کا پتہ ہو۔ اگر متکلم کی مراد کا پتہ نہ ہو آدمی معنی سمجھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کہتے ہیں تیرے کہنے کا مطلب کیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم بیوقوف ہیں، تو انہیں مطلب سمجھانا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لہذا قرآن تب سمجھ آئے گا جب اللہ کی مراد معلوم ہو اس آیت سے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ آیت میں لفظ ہے، اس لفظ کے کئی معنی ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ کون سا معنی مراد دیتے ہیں، جب تک اس کا تعین و قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور اس کا تعین کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کیونکہ اللہ کی مراد معلوم کرنے کا ہمارے پاس واحد ذریعہ پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ متعین کریں گے متعین ہوگا، وہ نہیں کریں گے تو متعین نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ جو ایمان لائے اور ایمان سے ظلم کو نہیں ملایا انہیں امن بھی ملے گا، انہیں ہدایت بھی ملے گی۔ آیت اتری، صحابہ چند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا معنی ہمیں امن بھی نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ قرآن کریم نے شرط لگا دی ہے نا، آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ امن ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملایا ہو۔ اینا لم یظلم شیئا، ہم میں سے کون سا شخص ہے کہ جس نے کچھ نہ کچھ ظلم کمی بیشی نہ کی ہو، یا ظلم کا مفہوم وسیع ہے، کمی بیشی نہ کی ہو، ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہاں بظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں بظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب آیت کا معنی کیا بنے گا؟ الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب دیکھو آیت
صاف ہوگی. لیکن آیت کب صاف ہو گئی؟ کیونکہ ظلم کے کئی معنی تھے. اب اس یہاں پر کون سا معنی مراد ہے اللہ کے نبی نے متعین فرما دیا اور بات بالکل کھل گئی ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں. میں ایک مرتبہ یا ملتان قریب قادر قرامہ ہے جہاں گیا تو وہاں قادر قرامہ مدرسہ ہے تلمب عیدگاہ میں رائمنڈ کی شاخ ہے. مولانا ریاض صاحب بڑے استاد ہیں وہاں کے. تو مجھے انہوں نے فرمایا جب آپ لوگ سے وقت لے کر آنا ذرا. میں رات کو میرا چلا گیا وہاں مدرسے میں ٹھہرا. تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک قریب قادر قرآن میں سیٹ ہے, اب تو مر گیا, وہ بہت بڑا ذمہ دار تھا. اس کے مولانا طارق میر صاحب گئے ہیں دعوت دینے کے لیے. اس نے آگے بحث شروع کر دی. اس نے بحث شروع کر دی, عذاب قبر کو نہیں مانتا, جماعت المسلمین کا تھا. تو نے کہا قرآن کریم میں نہیں ہے. مولانا نے اس کو بہت سمجھایا بھائی ہر بات قرآن میں نہیں ہوتی, مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے, اس کی تشریحات حدیث میں ہوتی ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, مسئلہ قرآن میں ہے, تشریحات حدیث میں ہے. اس طرح عذاب قرآن میں ہے, اس کی تشریحات قبر کے عذاب کی حدیث میں ہے. اس نے کہا حدیث سب جھوٹ کا پلندہ ہے, میں نہیں مانتا. بس اب وہ ڈٹ گیا. مولانا نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا. اب ظاہر مولانا مناظر پوچھے نہیں, مولانا کو نہیں پتا اس کو پکڑنا کہاں سے ہے نا, وہ تو اپنی ترتیب پر سمجھاتے ہیں. مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. خیر میں چلا گیا. میں سمجھ گیا کہ اس کو حدیث کے بغیر بات تو ہونی نہیں ہے, لیکن لگتا ہے حدیث کے نام سے اس کو چڑ ہے. نام حدیث کا لو, اس کے اصل مرض سمجھو اور اس مرض سے اس کا علاج کرو. خیر میں جب کیا بات شروع ہوگی تو میں بڑا خلاصہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا جی قبر کا عذاب حدیث میں قرآن میں تو مان لیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے. میں نے کہا چلے میں قرآن پڑھتا ہوں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور قبر میں. اور یہ کہتے ہیں یہاں تو قبر نہیں, یہاں تو آخرہ ہے. آپ نے اس کا معنی غلط کیا ہے. میں نے کہا بھی موت کے بعد کا سارا زمانہ آخرت ہوتا ہے نا. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا کس موقع پر آخرت کا کون سا حصہ مراد ہے, یہ کون بتائے گا؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی بتائیں گے. میں نے کہا جن پر قرآن اترا وہی سمجھائیں گے نا. اس نے کہا بالکل وہی سمجھائیں گے. میں نے کہا الآخرہ کا یہاں کون سا حصہ مراد ہے, یہ کس نے سمجھانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ حدیث کو اللہ کے نبی سے بتا دو یہاں آخرت سے مراد حشر ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں اللہ کے نبی سے بتا دیتا ہوں یہاں آخرت کا معنی قبر ہے, تم مان لو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میرے پاس حدیث کتاب موجود تھی, میں نے کھول لی. میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں وَيُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, فرشتہ اعلان کرتا ہے اَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ, جنت میں بچھونا دو, البسوا مِنَ الْجَنَّةِ, اس کو جنت کے لباس دو, وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, جنت کا دروازہ کھول دو, فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا, جنت خوشبو ہوا اس کی خبر میں آتی ہے. آگے میرے پاس نے فرمایا تو فرشتہ کہتا ہے نام کا نومت العروس, عبداللہ کی طرح سو جا. فرمایا فذلک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. دیکھو یہ آخرت کا معنی قبر اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اب وہ تو ضد میں آ گیا لیکن پورا مجمع سمجھ گیا. ایک آدمی بہت سمجھدار تھا, اس نے بحث کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا مولانا صاحب آپ آئیں مطالعہ کر کے, آپ آئیں تیاری کتابوں کے ساتھ, ہمارے بزرگوں نے کتابیں باہر رکھے میں وقت ہے, ہم دوبارہ پھر آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا بہت اچھا, ہم دعا کر اٹھ گئے. اب پورا مجمع بدل گیا اور پورا ڈیرا وہاں سے اجڑ گیا اور مسئلہ سب کو سمجھ آ گیا. اب یہ پالیسی اختیار کیوں کی؟ اگر بوڑھے تو ماننا نہیں تھا, 80 سال کا بابا کا ماننا تھا نہیں, تو ضد میں ہم اس کو لانا نہیں چاہتے تھے. تو بات سمجھ آ گئی نا اس کو بھی, لیکن ضد کا علاج نہیں ہوتا اور عوام کے سامنے بات کھل گئی. ہمیں بات کیا کہہ رہا تھا, آخرت کے معنی کو تعین کرنا کس کے ذمہ ہے؟ بھائی موت کے بعد آخرت ہی ہے نا. اب یہاں پر آخرت کا کون سا مفہوم مراد ہے؟ قبر ہے, حشر ہے, منشرات ہے, جنت و جہنم ہے. یہ رسول اللہ متعین فرمائے تو متعین ہوتا ہے, اللہ کے نبی متعین نہ فرمائے تو متعین نہیں ہوتا. میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھائی آپ کہاں پڑھتے ہو, آپ نے کہنا سرگودا, یہ کہیں گے نا. تو بندہ پڑھی آپ سے بھائی آپ تخصص کہاں کرتے ہیں, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سرگودا. اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی سرگودا والا بندہ آپ سے پوچھے تخصص کہاں کرتے ہو, آپ نے کیا کہنا ہے؟ سرگودا. اس نے کہنا مجھے سرگودے کا تو پتا ہے, بھائی سرگودا میں کون سی جگہ ہے؟ آپ نے کہنا 87 کلومیٹر. اب دیکھیں باہر والے کو سرگودا کہنا کافی ہے, لیکن سرگودا والے کو سرگودا والا کہنا کافی نہیں ہے. اسے جگہ بتانی پڑے گی کہ سرگودے کا مفہوم جو وسیع ہے. تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کہہ دینا کافی ہے. اور آخرت میں سے کون سا حصہ ہے یہ تعین تب ہوگا جب رسول اللہ فرمائیں گے, وگرنہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. اب میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, قرآن سمجھ آتا ہے جب 3 باتیں معلوم. نمبر 1, عربی زبان محاورات عرب کے ساتھ ہے. نمبر 2, آیات کا شان نزول معلوم. نمبر 3, آیات کی اور کلام اللہ کا مراد معلوم.
اب محاورات عرب آئیں گے عربی ادب سے، شان نزول معلوم ہوگا پیغمبر کے صحابہ سے، اور مراد کا تعین ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ تو معلوم ہوا فہم قرآن کے لیے عربی ادب بھی ضروری ہے، پیغمبر کے صحابہ کا فہم بھی ضروری ہے، اور احادیث پیغمبر بھی ضروری ہے۔ ان تین میں سے ایک چیز کو چھوڑ کر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو صرف عربی پر ناچنا کہ مجھے عربی آتی ہے میں قرآن سمجھتا ہوں، بتاؤ کتنی بڑی بیوقوفی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو میں کہہ رہا تھا یہ ہے فہم قرآن۔ قرآن سمجھانے کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن سمجھانے کے لیے 15 علوم چاہیے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا، تفسیر کے لیے کتنے علوم ہیں؟ اس میں صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، معنی ہے، بیان ہے، بدیع ہے اور ناسخ منسوخ ہے، تو یہ سارے علوم اس کے لیے چاہیے تو پھر جا کے قرآن بندہ سمجھا سکتا ہے۔ تو فہم قرآن الگ چیز ہے، تفہیم قرآن الگ چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں فہم قرآن ڈاکٹر کا حق ہے، تفہیم قرآن ڈاکٹر کا حق نہیں ہے۔ فہم قرآن پروفیسر کا حق ہے، تفہیم قرآن پروفیسر کا حق نہیں۔ قرآن ہر بندہ سمجھے لیکن ہر بندہ سمجھائے نہ، سمجھنا ہر بندے کی ذمہ ہے، سمجھانا ہر بندے کی ذمہ ہے۔ اس کی مثال سمجھ لو، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے قانون پر عمل بھی کرنا ہے، رہتے جو ہے، لیکن قانون پر عمل کرنے کے لیے قانون سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن قانون کی شرح ہر بندے کا حق نہیں۔ آپ اس پہ مولانا صاحب سیشن کورٹ میں جائیں اور قانون کی شرح شروع کر دیں، جج آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جائے جج بات نہیں سنے گا، پروفیسر جائے جج بات نہیں سنے گا، انجینئر جائے جج بات نہیں سنے گا۔ جج نے کہنا ہے آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، آپ قانون کی شرح کرتے ہیں، اور قانون کی شرح کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی آدمی باقاعدہ لا کرے، نمبر 1 کیا کرے؟ لا کرے۔ نمبر 2، وہ بندہ عدالت میں پریکٹس کرے۔ نمبر 3، عدالت اس کو ڈگری جاری کرے۔ اگر لا کیا ہو، پریکٹس کی ہو اور پھر عدالت ڈگری جاری کرے تو یہ قانون کی شرح کر سکتا ہے، لیکن قانون کو سمجھنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح پاکستان کے قانون کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کا حق ہے، لیکن قانون کی شرح ہر بندے کا حق نہیں۔ قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، قرآن سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں۔ فہم قرآن ہر بندہ کرے لیکن تفہیم قرآن ہر بندہ نہ کرے۔ تو قرآن کریم پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن مفسر بن کے تفسیر کرنا ہر بندے کا حق نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مولوی صاحب خوش ہو؟ سمجھ آ گئی؟ چلو بس آج کے سبق اس کو ذہن میں رکھ لو۔ یہ میں نے بڑی بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور اس طرح 2-4 اور باتیں ہیں میں تفاصیل کل کا شروع میں عرض کر دوں گا۔ بس دعا فرمائے کہ ترتیب بنی رہے۔ میں نے ابھی لاہور نکلا، میں نے 11 بجے لاہور پہنچ رہا ہے، مجھے 9:15 یہاں پر ہو گیا۔ میں نے 11 بجے لاہور ملاقات کا وقت دیا ہوا، ایک بندے 11 سے 11:30 اور 9:15 ہو گیا۔ اور ابھی ہمارا پروگرام کا مسئلہ بھی ہم نے وہاں بیٹھنا ہے، اس کو نمٹانا ہے، پھر یہاں سے نکلنا ہے۔ آپ ٹف ٹائم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 11:30 کے بعد پھر میں نے 12 ایک اور کو وقت دی ہے، پھر میں 1:30 بجے 10 کا وقت دی ہے۔ اللہ کو منظور ہو تو انشاءاللہ مغرب ہم نے آپ کے پاس پڑھنی ہے، یہ ہمارا ایک اور کام ہے جس کے لیے میں نے یہاں آنا ہے، پھر میں نے شہر جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، اور پھر صبح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو سبق بھی ہوگا۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے چونکہ میں چھوٹا ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہی بات ہے مدنی کرتے سارے فرد کہتے ہیں دیکھو وقت میں کتنی برکت تھی۔ ہم جو کہ چھوٹے ہیں نا، چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ان کو سمجھتا۔ میں کل چکوال گیا تھا، متخصصین جمع کیے، میں نے ان کو یہ بات سمجھائی، ہمارے حضرات اکابر دنیا سے جا رہے ہیں، ہم اکابر کے سراغ پورے نہیں کر سکتے لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت شیخ سرفراز چلے گئے ہیں، حضرت قاضی مظہر صاحب چلے گئے ہیں، حضرت توفیق چلے گئے ہیں، حضرت قاضی رحمۃ اللہ چلے گئے، یہ بڑے چلے گئے ہیں جو ہمارے مسلک کے قابل مشہور تھے۔ ہم وہ نہیں بن سکتے لیکن ان کی نقلیں تو اتار سکتے ہیں نا، اللہ اس نقل کو اثر بنا دیں گے۔ ہم شیخ الاسلام مولانا مدنی نہیں بن سکتے لیکن حضرت کی طرز پر کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش کریں۔ باقی ملانا کام کو اللہ کی ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ محنت ہم کریں، نتائج اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو